مجھے یہ معلوم تھا، اس لیے میں نے آدھی رات کو فون کروایا اور وہی ہوا کہ اس نے کچی نیند میں کہہ دیا یار دے دو یار قرضہ دے دو۔ اور ناظرین، آئی ایم ایف سے 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کا معاہدہ ہو گیا۔ ہاں جی، حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ معاہدہ، یہ ارینجمنٹ پاکستان کو پائیدار معاشی ترقی کی جانب گامزن کرے گا، اور وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ دعا یہ کی جائے کہ یہ آخری معاہدہ ہو آئی ایم ایف کے ساتھ۔ انہی تمام باتوں کے لیے آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں آن لائن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فرید صاحب، آپ کو مبارک ہو، بلکہ ساری قوم کو مبارک ہو کہ میری دن رات کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ خیر مبارک۔ یہ سیاسی رنگ بازوں کا جو پروپیگنڈا تھا اس کے باوجود ڈیفالٹ کا میں نے اللہ کے فضل سے دستی بلکہ ان گناہگار ہاتھوں سے، ان قرضدار ہاتھوں سے مقابلہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے ان کے جو تمام پروپیگنڈے تھے ان کا کلا کما کر دیا ہے۔ چھ جائے کہ آئی ایم ایف، میں یہاں آپ کو یہ عرض کرتا چلو، یہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ مجھے ویسے تو فرید صاحب یوں ہی دنگل کرنا پڑا جیسے جاپان میں سومو پہلوان آپس میں ٹکراتے ہیں۔ گو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سومو تھا اور وہ پہاڑ جیسا سومو، مگر میں نے اللہ کے فضل سے اپنے یہ معاشی داؤ پیچ استعمال کر کے اس پہاڑ کو بچھاڑا ہے۔ زبردست، کیا بات ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں آپ لوگ یار، کیسی باتیں کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں آپ قرضہ ملنے کے اوپر۔ یعنی ڈار صاحب یہ موقع کوئی شادیانے بجانے کا تو نہیں ہے، لڈیاں آپ ایسے ڈال رہے ہیں جیسے کوئی مارکا سر کر کے آگئے۔ قرضہ ملنے پر کون خوش ہوتا ہے؟ دیکھیں فرید صاحب، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لمحہ شادیانے بجانے کا نہیں ہے۔ اگر آخری لمحے تک آئی ایم ایف نہ مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شادیانوں نے نہیں بجنا تھا، البتہ یہاں بینڈ ضرور بج جاتی ہے ہماری۔ آپ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں فرید صاحب، میں قرضہ لے کر خوش نہیں ہوں، میں قرضہ ملنے پہ خوش ہوں۔ کون بندہ جو ہے وہ قرض لے کے تو خوش ہوتا ہے؟ میں بھی یہ سمجھتا ہوں قرضہ جو ہے وہ ایک تو وزن بڑھ رہا ہے، مگر قرضہ ملا ہے جو اس پہ تو آپ خوش ہونے دیں۔ بجائیں جی بجائیں تالیاں آپ۔ ڈار صاحب بہت ودیا کیتا جے، کیا بات ہے۔ 2 لاکھ سانو بھی چون لے دیو، مہربانی۔ دیکھیں ابھی آپ اپنی بات چھوڑیں، آپ ملک کی طرف دیکھیں، ریاست کی طرف دیکھیں۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ سالمیت کا مسئلہ ہے۔ آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سری لنکا بن جائے، بلکہ سری پائے لنکا بن جائے۔ اللہ کے فضل سے نہ ہم نے اسے سری لنکا بننے دیا نہ پائے لنکا بننے دیا۔ ڈار صاحب آپ جو خوبیاں گنوا رہے ہیں، اور غوری صاحب جو آپ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا ڈار صاحب کو، ہر بندہ ہے یہاں لاکھوں روپے کے قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ڈار صاحب اربوں روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے جو کڑی شرائط آئی ایم ایف نے دی ہیں۔ کیا عوام پر وہ بوجھ نہیں پڑے گا؟ بوجھ تو پڑنا ہے عوام کے اوپر، قرضہ تو واپس کرنا ہے، کوئی ہم نے لے کے کھا تھوڑی جانا ہے۔ یہ دیکھیں فرید صاحب، یہ قرضہ کو آسانی سے نہیں ملا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے قرضہ مل گیا؟ میں نے پتہ نہیں کہاں سے آئی ایم ایف کو فون کروایا ہے، اور آدھی رات کو میں نے فون کروایا ہے۔ میں نے کہا کچی نیند سے اٹھے گا تو پھر یہ مانے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ سوئے ہوں، آپ کو بیگم آپ کے کوئی کچی نیند میں اٹھا کے کوئی بات کرے تو آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یار کر لے۔ تو مجھے یہ معلوم تھا، اس لیے میں نے آدھی رات کو فون کروایا اور وہی ہوا کہ اس نے کچی نیند میں کہہ دیا یار دے دو یار قرضہ دے دو۔ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مزید جو ہے بوجھ پڑ گیا ہے۔ جب نہیں قرضہ ملا تھا تو آپ سمیت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قرضہ ملنا ہی نہیں ہے، ان کو قرضہ کسی نے دینا ہی نہیں ہے۔ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اسی طرح بغلے بجا رہے تھے کہ ان کو قرضہ نہیں دے گا آئی ایم ایف۔ تو اس پہ میں نے محنت کی ہے، اور آپ اس کو داد دینے کی بجائے آپ دیکھیں یہ جو پچھلی 4 سالہ حکومت تھی اس نے تو یہ حکومت کی گاڑی جام کر دی تھی، بلکہ جگہ جگہ سے پنکچر ہو گئی تھی گاڑی۔ بلکہ آپ اس بات کی داد دیں کہ ہم نے پنکچر گاڑی موٹر وے پہ ڈال دی ہے، اور انشاءاللہ منزل کے پہ پہنچ کے آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیں بات سب میں نے یہ کوئی آسانی سے نہیں کیا ہے، میری تو پوری ٹیم کو یقین نہیں تھا کہ یہ قرضہ مل جائے گا۔ فرید صاحب میں آپ کو بتاؤں، لیکن دیکھیں میں حوصلے میں تھا، مجھے پتا تھا کہ میں انشاءاللہ قرضہ لے لوں گا،
چونکہ مجھے بابا معیشت ایسے ہی نہیں کہتے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں فرید صاحب، 1 منٹ میری بات سنیں. میں نے 7 دفعہ بجٹ پیش کیا ہوا ہے. 7 گھر تو بلی پھرے تو وہ اپنے بچے پال لیتی ہے. میں نے 7 دفعہ بجٹ پیش کیا ہوا ہے. آپ یہ نہ ذہن میں اب لائیں کہ میری شکل بلی سے تو نہیں ملتی. میں اللہ کے فضل سے وفاقی وزیر ہوں اور میں معیشت کا اللہ کے فضل سے بابا کہلوایا ہوں. ڈاکٹر صاحب جی میری تو پوری ٹیم کو یقین نہیں تھا کہ قرضہ ملے گا، مگر اللہ کے فضل سے مجھے یقین تھا. میں تو اکثر دل میں گنگناتا رہتا تھا یقین کہ آئے گا یہ قرضہ بھی، تھا یقین کہ آئے گا یہ قرضہ بھی. میری کوشش سے یہ ہونا تھا بھی. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں فرید صاحب، جہاں پہ تالی بنتی ہے نا وہاں پہ تالی نکل جاتی ہے. بابا معیشت صاحب، قرض سے ہٹ کے کچھ مستقل پلان کی طرف بھی تو سوچیں، یا صرف قرض ہی لیتے رہیں گے ہم. فرید صاحب آپ یہ دیکھیں، آپ یہ پچھلی 4 سالہ حکومت نے جو بیڑا غرق کیا ہے اس معیشت کا، اسے تو سنبھال لینے دیں. خدا کے واسطے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر کہاں چڑھا ہوا تھا. ڈالر تو گلی محلے کا اصیل کوکڑ بنا ہوا تھا، جو محلے کی سب سے اوپر والی ممٹی پہ بیٹھ کے کوکو کر رہا ہوتا ہے. اس کو جتنا مرضی آپ آ کریں وہ نیچے نہیں آتا. اگر آپ اسے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں وہ چھلانگ لگا کے کسی اور دوسری ممٹی پہ جا بیٹھتا ہے. تو اللہ کے فضل سے آپ یہ دیکھیں کہ میں ڈالر کو نیچے لے کے آیا ہوں، میں اس اصیل ککڑ کو نیچے لے کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے اس کو کسی دن چھری بھی پھیر دینی. ڈاکٹر صاحب معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ککڑ شوربے والا بنے گا. گوگے معیشت کے متعلق تمہاری انفارمیشن کا فٹے منہ. آپ فرید آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ ککڑ جو ہے یہ کوڈی پہ آٹا لگا کے پکڑا ہے، اور میں آپ دیکھیں دیسی طریقے سے میں نے یہ اس ککڑ کو پکڑا ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ آہستہ آہستہ معیشت بحال ہوگی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن. آپ اگلی جو 5 سالہ حکومت آئے گی انشاءاللہ ہماری، اس میں دیکھیے گا. دیکھیں موقع تو ملے نا، موقع نہیں ملتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بحالی جو ہے، معیشت کی بحالی یا اس ملک کی ترقی، اس کا راز صرف نواز شریف صاحب کے پاس ہے. وہ جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ملک دیکھیں کس طرح ترقی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کو ان کا ٹریول ایجنٹ ہی بتائے گا. مل گیا جواب آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ اس IMF ڈیل کی جو کریڈٹ ہے پی ایم صاحب آپ کو دے رہے ہیں، آپ پی ایم صاحب کو دے رہے ہیں؟ جی بالکل اس میں پی ایم صاحب نے بھی بڑی کوشش کی ہے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو میں نے اصیل کوکڑ پکڑا تھا وہ میں نے پی ایم صاحب کو پکڑایا ہوا تھا، اور میں نے ان سے جب کہا کہ IMF کو فون کریں تو انہوں نے وہ کوکڑ بغل میں ڈال کے تو ایک ہاتھ سے IMF کو فون کیا. اور بالکل ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں، بڑی محنت ہے ان کی بھی. مگر ڈاکٹر صاحب UAE اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کو پیسے دینے کی یقین دہانی کرائی ہے. پی ایم صاحب نے اس پر آرمی چیف کے کردار کو سراہا ہے. اس سے پہلے والے وزیر اعظم جو تھے وہ بھی آرمی چیف کی اسی طرح کی کوششوں کو سراہتے تھے. آخر ایسا کب تک چلے گا کہ ہماری فوج کے سربراہ جائیں گے، معیشت کے استحکام میں اپنا یہ کردار ادا کریں گے؟ آخر کو پلان تو آپ نے دینا ہے تاکہ ہم اس طرح کی سچویشن کو بار بار نہ فیس کریں. دیکھیں فرید صاحب اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، ملکی حالات اس طرح کے ہیں. کئی دفعہ ایسے گھر میں بھی گھر کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آپ محلے کی دکان سے ادھار سودا لینے جائیں کہ پاجی 1.5 درجن انڈے دے دیو، امی کہن دی یہ کل پیسے دے دیں گے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں، آپ اپنے والد صاحب کو لے کے آئے. تو اگر جنرل صاحب گئے ہیں تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ کریں معاہدے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں تو اس میں کوئی ایسی حیرانگی والی بات نہیں، ملک کے حالات اس طرح کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا واقعی اس میں کلیدی کردار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہوتا تو ایسے ہی ہے. یہ تھیلے کے بچے دکان سے سودا لینے گئے تو دکاندار نے کہا جاؤ اپنے ابا کو لے کے آؤ پھر سودا دوں گا. پھر تھیلا گیا ہے، تھیلے کو بھی اس نے سودا نہیں دیا، اور اس کو بھی اس نے یہی کہا ہے کہ جاؤ اپنے ابا کو لے کے آؤ پھر سودا دوں گا.
تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ کا کیا کردار رہا اس ساری سچویشن کے اندر؟ دیکھیں فرید، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والد صاحب نے فون کر بھی دیا کہ یار آپ ٹھیک ہے انڈے دے دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، تو جو انڈے لے کے آیا اس کا کردار وہاں موجود تو ہے نا۔ جی آنڈے گھر تیار نہ لیانا بڑی گل ہے، آنڈے راہ ٹوٹ بھی سکتے سی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب کون سا ڈالروں کی بوری اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں؟ فرید جو بات آپ پھر بات کو اس طرف کو لے کے جا رہے ہیں، پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ڈار صاحب نے صحافی کو تھپڑ مار دیا، یہ بھی آپ نے سارے میڈیا کے اوپر آپ نے مشہور کر دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ ڈاکٹر صاحب مگر مارا تو ہے آپ نے تھپڑ، آپ بھی غصے پہ قابو نہیں رکھتے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ آپ دیکھیں، آپ اپنی مرضی کی خبر گڑ لیتے ہیں۔ میں نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، میں نے اس صحافی کے گال پہ تھپ تھپایا ہے ضرور۔ ڈار صاحب آپ نے اتنی زور سے تھپ تھپایا کہ اس کا کیمرہ ہی ہل گیا۔ نہیں، اس نے اس تھپکی کو تھپڑ بنانے کے چکر میں اپنا کیمرہ ہلایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب صحافیوں کو چھوڑیں، اب اپوزیشن کی بات کر لیتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ فی الحال تو ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، مگر 9 ماہ بعد کیا ہوگا؟ سوال تو بڑا جینوین ہے ان کا۔ فرید صاحب، میں تو ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، میری طرف سے آپ پوچھ لیجئے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ آپ 4 سال سویٹر بن رہے تھے۔ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرا تو یہ جواب ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ فرید صاحب آپ کو یہ بات بتا دوں، جب ہم انشاءاللہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے، عام آدمی کو ریلیف دینے کے حق میں میں دیکھیں، مجھ سے اگر پوچھیں کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے، تو میں تو حق میں ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ رہے گا عام اور نہ کوئی لگائے گا گٹھلیوں کے دام۔ انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں، آگے دوبارہ انشاءاللہ سب کو وہ خاص آدمی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ریلیف ملے گا تو خاص آدمی ہوگا نا۔ فرید صاحب، میرے پاس جو عام آدمی کو خاص بنانے کا اللہ کے فضل سے نسخہ ہے نا جی، میرے پاس جو ہے اس میں 7 بجٹ کا عرق اور نچوڑ شامل ہے، اور اس کو جب میں نے اپنے تجربے کی سل پہ رگڑا انشاءاللہ، تو ایسی معجون تیار ہوگی کہ سب کو افاقہ ہوگا۔ اچھا جی، ویسے فرید صاحب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس ملک میں تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے تو وہ ہمارے دور میں ہی ہوئی ہے۔ جی لارڈ پھینک کر پھر وہی ترقی آپ بتائیں گے کہ موٹر وے ہمارے دور میں بنی، سی پیک ہم لے کر آئے، ایٹم بم ہم نے چلایا۔ نہیں تو اور فرید صاحب مجھے بتائیں، کیا بتائیں ہمارے دور میں کباب اتنا لمبا تھا، یا کیا بتائیں سیخ پہ تکا اتنا موٹا ہوتا تھا، یا کیا بتائیں کہ مرغے کی سجی آپ کے زلفی سے تگڑی ہوتی تھی، کیا بتائیں رضائی جتنا نان ہوتا تھا، کیا آپ چاہتے کیا ہے؟